ایک سرسبز و شاداب گاؤں تھا جس کا نام کمال پور تھا۔ اس کی سب سے بڑی نشانی وہاں کی خستہ حال مٹی کی مسجد اور اس کے نیک نام امام مولانا قاسم تھے۔ مولانا قاسم جس کی سفید داڑھی اور سفید لباس ان کی پرہیزگاری کی علامت تھی، گاؤں کے روحانی مرکز تھے۔ وہ 5 وقت کی نمازیں پڑھاتے، بچوں کو قرآن پڑھاتے، مگر ان کی ذاتی معاشی حالت ہمیشہ تنگی کا شکار رہی۔ ان کی گزر بسر محض گاؤں والوں کے دیے گئے چندے اور ہدیے پر تھی، جو اکثر ان کے گھر کی ضروریات پوری نہیں کر پاتا تھا۔ مولانا کے دل میں ہمیشہ ایک حسرت رہتی تھی کہ وہ اپنی محنت سے اپنے خاندان کو رزق حلال کھلائے۔ اسی گاؤں میں ایک نیک دل اور زمیندار چودھری اکرم رہتے تھے۔ چودھری صاحب نے مولانا کی حالت دیکھی اور ایک دن ان کے پاس حاضر ہوئے اور نہایت عاجزی سے کہا، مولانا صاحب، میں آپ کے تقویٰ سے واقف ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو کسی کا محتاج نہ رہنا پڑے۔ میری کچھ زمین فضول پڑی ہے، میں آپ کو ایک ٹکڑا ہدیہ کرتا ہوں۔ آپ کے پاس نمازوں کے علاوہ جو وقت بچتا ہے اس میں آپ کھیتی باڑی کر لیا کریں، شاید اس میں اللہ آپ کے لیے برکت ڈال دے اور آپ کی گزر بسر بہتر ہو جائے۔ مولانا قاسم کی آنکھیں تشکر سے بھر آئی۔ یہ ان کے لیے گویا ایک خواب تھا۔ انہوں نے فوراً زمین قبول کی اور اپنی ساری محنت، نیک نیتی اور دعاؤں کے ساتھ اس زمین پر بہترین قسم کی گندم کاشت کر دی۔ وقت تیزی سے گزرا۔ مولانا کی نیک نیتی کی برکت اور ان کی محنت رنگ لائی۔ گندم کی فصل لہرانے لگی۔ مولانا نے اپنی زندگی میں کبھی اتنی ہری بھری اور گھنی فصل نہیں دیکھی تھی۔ بالیاں موٹی اور مضبوط تھی، جو سورج کی روشنی میں سونے کی طرح چمکتی تھی۔ مولانا دن کا زیادہ حصہ اسی کھیت میں گزارتے۔ وہ زمین پر بیٹھے رہتے، اپنے فصل کے دیکھتے، دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتے اور سکون محسوس کرتے۔ انہیں لگتا تھا کہ اللہ نے ان کی محنت کو قبول فرما لیا ہے۔ مگر ایک دن اس چھوٹے گلستان پر ایک ناگہانی آفت ٹوٹ پڑی۔ گاؤں کا ایک آوارہ سرکش گدھا، جس کا کوئی مالک نہیں تھا، کسی طرح مولانا کے کھیت پہنچ گیا۔ اگلے ہی دن مولانا نے خوفناک منظر دیکھا۔ گدھا مزے سے فصل کو چر رہا ہے اور جہاں سے وہ گزرتا وہاں گندم کے پودے کچلے ہوئے نظر آتے۔ مولانا کا دل ڈوب گیا۔ انہوں نے فوراً گدھے کو آواز دی، مگر وہ ٹھس سے مس نہ ہوا۔ مولانا نے فوراً مذہبی حل کی طرف رجوع کیا، صدقہ و خیرات شروع کیے۔ شاید یہ کسی نظر بد کا اثر ہے یا میری فصل پر کوئی سایہ پڑ گیا ہے۔ انہوں نے فوراً ایک مرغی اور ایک بکری کا صدقہ و خیرات کر دیا تاکہ اللہ ان کے فصل کو بچا لے، مگر اگلے دن گدھا پھر موجود تھا۔ مولانا نے کلام پاک کی برکت کا سہارا لیا۔ وہ وضو کرتے، کھیت کے ایک کونے میں بیٹھتے اور کھل سے آدھا قرآن پاک پڑھ کر گدھے کی طرف پھونکتے۔ وہ ہر پھونک کے ساتھ یقین رکھتے تھے کہ گدھا خوفزدہ ہو کر بھاگ جائے گا، مگر گدھا اپنی جگہ مست اور بے پرواہ گندم چر رہا تھا۔ مولانا قاسم شدید پریشان تھے۔ ان کی ساری محنت، ان کی سارا سرمایہ اور ان کا نیا خواب تباہ ہو رہا تھا۔ ایک دن مولانا صاحب دل برداشتہ ہو کر کھیت کے منڈیر پر بیٹھے تھے، اپنے سر پر ہاتھ رکھے اس گدھے کو دیکھ رہے تھے جو اب اطمینان سے پیٹ بھر رہا تھا۔ ادھر سے گاؤں کے ایک محنتی اور تجربہ کار کسان کریم بخش کا گزر ہوا۔ کریم بخش نے مولانا کی پریشانی اور گدھے کی روحانیت دیکھی تو حیران ہو کر رک گیا۔ کریم بخش نے کہا، مولانا صاحب، آپ تو عجیب آدمی ہے۔ یہ گدھا آپ کی ساری فصل کھا رہا ہے اور آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔ آپ تو عالم ہیں، کوئی دعا یا وظیفہ کیوں نہیں کرتے؟ مولانا قاسم سرد آہ بھر کر بھائی کرم بخش نے کہا، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا ہوں، میں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ ایک مرغی اور ایک بکرے کا صدقہ دے چکا ہوں، کھل سے آدھا قرآن پڑھ کر پھونک پی چکا ہوں، لیکن یہ گدھا ہٹتا ہی نہیں۔ مجھے تو لگتا ہے یہ گدھا کافر ہے جس پر اللہ کے کلام کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا۔ کریم بخش کے ہاتھ میں کھیتوں کی حفاظت کے لیے ایک مضبوط ڈنڈا تھا۔ اس نے مولانا صاحب کی بات سنی، مسکرائے اور بغیر کچھ کہے ڈنڈا ہاتھ میں لیا اور سیدھا گہرے گیا اور پوری قوت سے 2-4 ڈنڈے زوردار طریقے سے گدھے کے پشت پر رسید کر دیے۔ گدھا جو چند لمحے پہلے تک مطمئن تھا، اب درد اور خوف سے ایک ہرن کی طرح چھلانگیں مارتا ہوا کھیت سے باہر بھاگا اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ کریم بخش نے واپس آ کر ڈنڈا مولانا کے ہاتھ میں دیا اور اس کے آنکھوں میں گہری بصیرت تھی۔ کریم بخش نے کہا، مولانا صاحب، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے قرآن گدھوں کو بھگانے کے لیے نازل نہیں ہوا تھا۔ قرآن تو ہمیں سیدھا راستہ دکھانے اور ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے آیا ہے۔
گدھوں کے لیے چاہے وہ 4 ٹانگوں والے ہوں یا 2 ٹانگوں والے، اللہ نے عملی کارروائی یعنی یہ ڈنڈا بھیجا ہے۔ مولانا قاسم کرسی پر بیٹھے سوچ میں پڑ گئے۔ انہیں احساس ہوا کہ وہ مسئلے کو روحانی انداز سے حل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ اس کا حل خالصتاً عملی اور دنیاوی تھا۔ یہ کہانی صرف ایک گدھے اور مولانا کی قید کی نہیں، یہ کہانی ہم سب کی ہے۔ ہماری قوم بھی عجیب ہے، ہم روحانی وظائف اور صدقوں پر بھروسہ کرتے رہتے ہیں، جبکہ ہمارے اوپر جو 2 ٹانگوں والے گدھے مسلط ہیں، جو کروڑوں نہیں اربوں کے وسائل لوٹ رہے ہیں، ہم ان سے نجات کے لیے صرف دعاؤں، وظیفوں اور صدقات پر بھروسہ کرتے رہتے ہیں۔ ہم یہ بھول گئے ہیں کہ اللہ نے ہمیں طاقت اور عملی حکمت بھی دی ہے۔ جب تک یہ ہجوم ایک منظم اور متحد قوم بن کر ان لٹیروں کے سامنے آواز، سوال اور حق کا ڈنڈا نہیں اٹھائے گا، یہ کرپٹ گدھے ملک اور قوم کے تمام وسائل کو ایسے ہی چھرتے رہیں گے، اور ہماری ساری دعائیں محض ایک پرامن نیند کی کوشش ثابت ہوگی۔ عمل ہی وہ ڈنڈا ہے جو ان گدھوں کو بھگا سکتا ہے، نہ کہ محض نیت اور دعا۔ دوستو، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔